تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جو ابو جہل کی بیٹی سے دوسری شادی کرنے کے ارادے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اس واقعے کو امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ملیکہ نے حضرت مصور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن بن ماجہ کی حدیث نمبر 1999 میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت مصور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا، یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ آپ نے تشہد پڑھا، خطبے کے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا، اما بعد، میں نے ابو الحاص بن ربیع کو رشتہ دیا، انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ٹکڑا اور میری لخت جگر ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم اسے کسی آزمائش میں ڈالو، قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کی کبھی ایک آدمی کے پاس اس کے نکاح میں جمع نہیں ہوگی۔ راوی نے بیان کیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیٹی سے، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، دیکھیے علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بنی ہشام بن معیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں اس کی اجازت نہیں دیتا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے، ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اس سے ناگوارا ہوگا وہ مجھے ناگوارا ہوگا، اور جو چیز اس سے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت جویریہ بنت ابو طالب سے نکاح کرنے سے منع کرنے میں سبب یہ نہیں
کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ایک سکن کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ سبب فقط یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اور حضرت جویریہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہی اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ بلا شبہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی حرام کو حلال کرتا ہوں، مگر باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جبکہ اہل سنت کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔